فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کا کھانا ہے، جتنا کھانا ایک شخص کھا سکتا ہے۔ اس دور میں آپ خود حساب لگا لیں، کم از کم لوگ کہتے ہیں جی 1500 2000، آپ خود اندازہ لگا لیں، کسی ایک سادہ سے ہوٹل پہ چلے جائیں، ایک وقت کا کھانا کتنے دیر میں کھایا جا سکتا ہے؟ کم از کم 100 روپے میں تو کھانا اس وقت کھانا ناممکن ہے، 100 روپے میں ناممکن ہے، 150 روپے 200 روپے، جتنی آپ کی طاقت ہے اسی حساب سے آپ غلہ دے دیں۔ یہ نہیں ہے ہاں جی پیسے روزے نہیں رکھنے تھے تو آپ کسی کو مولوی صاحب کو دے دیں، نہیں بھئی، آپ کسی مسکین کو، وہ مسکین شخص جس کے پاس کھانے پینے کا سامان میسر نہیں ہے، بالکل غریب ہے، کنگال ہے، ایسے لوگوں کو آپ اپنا فدیہ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی فلاں مسجد فدیے کی فنڈ میں آپ مسجد کو دے دیں، آپ کسی مدرسے کو دے دیں۔ ہاں مدرسے کو دیا جا سکتا ہے، وہاں پہ طلاب موجود ہوتے ہیں، طالب علم موجود ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں ایسا فدیہ نہیں لگے گا جو رمضان المبارک کے روزوں کے مد میں دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کی فضیلت کے متعلق کہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک دروازے کا نام ہی باب الریان رکھا ہے، اللہ اکبر، جس کے اندر سے صرف کون داخل ہوں گے؟ صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بھی چھوڑ جائیں گے، بگانے بھی چھوڑ جائیں گے، اور جس دن لوگ ایک ایک گھونٹ پانی کو ترس رہے ہوں گے، سائے کو ترس رہے ہوں گے، جہنم کو بھڑکایا گیا ہوگا، لوگوں کو جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، جب انسان وہاں بے یار و مددگار ہوگا، کھڑا ہوگا، پریشان ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن آ جائیں گے، اس کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، روزہ اور قرآن، یہ اسی لیے رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا گیا ہے کہ یہ بندے کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر، کیا کہیں گے؟ روزہ کہے گا اللہ، یقول الصیام، روزہ کہے گا اللہ ربی امنعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فی، اللہ کھانے موجود تھے، یہ کھا سکتا تھا، لیکن اللہ میں نے اس کو روکے رکھا۔ اور قرآن آ جائے گا، اللہ بڑی لمبی رات تھی، حافظ صاحب 1.5 گھنٹے کا قیام کرتے تھے، لمبے لمبے قرات کرتے تھے، اللہ لیکن یہ پھر مجھے سننے کے لیے تیری رضا کے لیے کھڑا رہا، اللہ آج میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ روزے کی بھی سفارش کو قبول کر لیں گے اور قرآن کی بھی سفارش کو قبول کر لیں گے، اور اس بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے قرآن رات کو حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر سنیں اور اپنی زندگی کا بھی معمول بنائیں۔ رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی اللہ نے وقت دیا ہے، اپنا ٹائم بچائیں۔ اور لوگوں نے صرف رمضان المبارک کے مہینے کو کاروبار کا مہینہ بنا لیا، اصل میں یہ عبادت کا مہینہ تھا۔ لوگوں نے پہلے سے سٹاکنگ شروع کر دی، کوئی روح افزا کا سٹاک کر رہا ہے تو کوئی کھجور کا سٹاک کر رہا ہے تو کوئی چینی کا سٹاک کر رہا ہے۔ کیوں جی؟ رمضان المبارک آئے گا تو ہم جناب چینی مہنگی ہو جائے گی، ہم بیچیں گے۔ رمضان المبارک کے اندر کھجوروں کی لوگوں کو ضرورت ہوگی، ہمارے پاس سٹاک ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بیچیں گے۔ لوگوں نے روح افزا تک کو سٹاک کر لیا، کس لیے؟ کہ ہم لوگوں کو مہنگا کر کے دیں گے۔ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ تھا، اس کی تو ہم نے قدر کرنی تھی۔ ہم نے اس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار سے منع فرمایا، ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، اور ہم نے اس برکت والے مہینے کے اندر ذخیرہ اندوزیاں شروع کر دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم پہلے سے ذہن بنا لیتے، یار رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھنا ہے، اذان سے پہلے 15 منٹ 20 منٹ پہلے میں نے کیا کرنی ہے؟ اپنی دکان کو بند کر دینا ہے، نماز کی تیاری کرنی ہے، مسجد میں جاؤں گا، مسجد میں بیٹھ کے رب کے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اور اسی طرح ہر نماز کے ساتھ اگر نہیں آپ نے کوئی شیڈول ترتیب دیا تو آج ہی اپنا شیڈول ترتیب دیں کہ ہم نے کم از کم ایک سپارہ، ایک دفعہ تو رب کے قرآن کی تلاوت کر لیں یار رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا، اور کم از کم ایک مرتبہ رمضان المبارک کے اندر قاری صاحب سے سنیں تراویحوں میں، اور ایک مرتبہ خود بھی پڑھیں
کہ یہ قرآن، یہ رمضان کا مہینہ، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا، یہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ترجمے والا قرآن مجید اپنے پاس رکھ لیں، عام مل جاتے ہیں بازاروں سے، لیں، اس سے پہلے قرآن پڑھیں، نیچے سے اس کا ترجمہ کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح رستے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ رمضان والا مہینہ ہے، اگر تو نے ہمیں اس کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، اللہ ہمارے اس قیام کو، صیام کو تو قبول فرما کے ہمیں سیدھی جو راہ ہے، جو لوگ آج کل بہت سارے جناب موڑ ہیں، فتنے ہیں، الحاد کا فتنہ ہے، کفر کا فتنہ ہے، منکرین حدیث کا فتنہ ہے، اور سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں۔ آدمی کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوا چکا ہے، اللہ کی قسم ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اور رمضان المبارک کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد ہی نہیں کرتے، روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ہماری افطاریاں کہاں مصروف ہیں؟ ہم جناب افطاریوں کے اندر کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں جناب، لوگ کوئی کچھ چیز لے آؤ، ہماری جو عورتیں ہیں وہ بیچاری ادھر افطاری کا اعلان ہو جاتا ہے، مسجد سے اذان ہو جاتی ہے، وہ بیچاری کچن میں مصروف ہوتی ہیں، اور افطاری سے پہلے کا جو وقت ہے وہ دعا کا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے دار اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ روزے دار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، دوش خوشی ہوتی ہیں، ایک وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ گھڑی ہم اپنی کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ یہ قیمتی ترین گھڑیاں، پریشان ہیں، مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں، شکوے ہیں، گلے ہیں، رونے رو رہے ہیں، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک شخص ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے، جائیے، اسباب اختیار کیے، حکیموں کے پاس جا رہا ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، میری بیماری نہیں ختم ہو رہی، وہ اپنے رب کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ، اور آج خاص طور پہ جمعے کا دن، وہ کتنی فضیلت والی وہ گھڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جمعے کے اندر ایک گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے، مومن مسلمان بندے کی دعا کو کرتا ہے قبول۔ آج جمعہ بھی ہے اور رمضان المبارک بھی ہے، ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر کیا ہے کہ آج اپنے افطاری سے 15-20 منٹ پہلے کا وقت جو ہے وہ اپنے رب کو دیجئے، بلکہ ہر روز 10 منٹ دیجئے افطاری سے پہلے۔ یہ دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ کے باوضو ہو کے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے التجائیں کریں، دعائیں کریں، اللہ ہم مصیبتوں کے مارے ہوئے، اللہ ہم گناہوں سے بھرے ہوئے، اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی والی نہیں، اللہ تیرے علاوہ ہمارا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تیری رحمتوں کے ہم مستحق ہیں، اللہ تیری رحمتوں کو تقاضا کرتے ہیں، اللہ ہم پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ اللہ سے دعا کریں اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب دیکھیں کہ یہ روزہ تیرے اندر کیا کیا تبدیلیاں لے کے آتا ہے، یہ دعا تیرے اندر کیا کیا تبدیلیاں لے کے آتی ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب میرا اور آپ کا تعلق رب کے قرآن کے ساتھ ہوگا، رمضان کے روزے کے ساتھ ہوگا، اور صحیح معنوں میں ہم نے روزہ رکھا اور اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اور اپنی آنکھوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار، اللہ اکبر، کتنے ہی روزے دار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھتا ہے، اپنی زبان کو اپنی زبان سے بےہودہ بکتا رہتا ہے، اپنی آنکھوں میں حیا لے کر نہیں آتا، اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا نہیں کرتا، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہی جس طرح پہلے لوگوں کی غیبتوں میں، چغلیوں میں، گالی گلوچ میں، طعن و تشبیہ میں لگا رہتا تھا، روزہ رکھنے کے بعد بھی اسی طرح ہی اپنی ان طعن و تشبیہوں کے اندر مشغول ہے۔ تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں،
اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب مسجد کے ساتھ تعاون کر کے جائیں، اور اسی طرح جمعے رمضان المبارک کا یہ برکتوں اور مقدسوں والا مہینہ ہے تو وقت پہ تشریف لایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کے اندر پہلے آتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر عطا کرتے ہیں، ایک اونٹ کی قربانی کا اجر کرتے ہیں عطا۔ اور اسی طرح جب اذان ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب ممبر خطیب پہ چڑھ جاتا ہے، فرشتے جو آئے ہوتے ہیں دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ اپنے دفتروں کو لپیٹتے ہیں، اپنے رجسٹروں کو لپیٹتے ہیں، اور کہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ آ کے جمعہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے جلدی آیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔